تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی تاب کے در رہے تیرگی می روی بہر بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد مصباح المقربین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد. گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے احتیاط کے حوالے سے کہ جو لوگ احتیاط کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو آنکھ کھول کر چلو، دیکھ کر چلو سامنے کیا ہے. آنکھ بند کر کے چلنے والا یا تو کنویں میں گرتا ہے یا پتھر کی ٹھوکر کھاتا ہے. اگر آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کے لیے تو ہاتھ میں عصا رکھو، لکڑی رکھو، اس کے سہارے سے چلو. اگر وہ بھی نہیں ہے تو اس سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ کر چلو. اس طرح سے آدمی ٹھوکر کھانے سے محفوظ رہ سکتا ہے. اب آپ احتیاط کے حوالے سے یہاں پر ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ کسی کی رہنمائی میں چلتے ہیں یا کسی کا فیض حاصل کرتے ہیں یا کسی سے خدمت لیتے ہیں تو وہ آپ کا محسن ہوتا ہے، اور محسن کے ساتھ احسان فراموشی کا برتاؤ بھی احتیاط کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ بھی بندوں سے چاہتا ہے کہ اے بندو، میں نے تم پر احسان پہ احسان کیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو تو گن نہیں سکتے. اور ان نعمتوں کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اگر شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں اور زیادہ کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں نازل کی تھی، لیکن انہوں نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا، بے پرواہی کا مظاہرہ کیا، اور اس طرح سے بے پرواہی اور سرکشی نے ان کو کفر میں مبتلا کر دیا اور بدبختی ان کا مقدر بن گئی. اب یہاں پر آپ اہل سبا کا قصہ شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، اور شکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے. اہل سبا کا قصہ، اس قوم کو اہل سبا کہتے ہیں. اہل سبا کا قصہ سناتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایسے قصوں کو صرف صدائے بازگشت کی طرح مت لو. جیسے آپ پہاڑوں کے پاس کھڑے ہو کر، دور کھڑے رہ کر آواز لگاتے ہیں نا، تو آپ کی آواز جا کر پہاڑوں سے ٹکرا کر پھر واپس آپ کے پاس آتی ہے. اس کو کہتے ہیں صدائے بازگشت، ایکو. تو اس طرح سے ایکو جو ہوتا ہے پہاڑوں تک پہنچتا ہے، تو اس آواز سے پہاڑوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. ویسے مت بنو، بلکہ ایسے واقعات کو، ایسی حکایتوں کو سمجھو اور اپنے دل کے اندر اتارو اور ان سے عبرت حاصل کرو. تو نہ خاندی قصہ اہل سبا، یا بخاندی و ندیدی جز صدا، کیا تو نے سبا والوں کا قصہ پڑھا ہے؟ پڑھا ہے تو کیا تو نے اس سے سبق حاصل کیا ہے، یا پھر اس کو صرف ایک صدائے بازگشت کی طرح سمجھا ہے؟ صرف ایک کہانی ہے جو سنا دی گئی، کان میں پڑی اور چلی گئی، کیا ایسا سمجھا ہے؟ یا اگر نہیں سنا ہے تو پھر میں سناتا ہوں، سن.
الصدا آنکھ کو خود آگاہ نیست، سوئے مانا ہوش کوہرا راہ نیست۔ یہ جو آواز آتی ہے جو پہاڑوں سے ٹکراتی ہے، ان آوازوں سے پہاڑ خود واقف نہیں ہوتا کس طرح کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ حقیقت سمجھنے کے لیے پہاڑ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے کان نہیں ہے۔ تو تم بھی ان پہاڑوں کی طرح مت بنو کہ ایک آواز آئی اور ٹکرائی اور چلی گئی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، کانوں تک جاتی ہے، ٹکراتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتوں کو دل کے اندر اتارتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دل کے اندر تو نہیں اتارتے لیکن دماغ تک لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو دماغ تک بھی نہیں لے جاتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ بدبخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو کان کے اندر بھی آواز جانے نہیں دیتے، جس کان سے سنتے ہیں اسی کان سے نکال دیتے ہیں۔ وہ حال ہے پہاڑ کا۔ او ہمی بانگے کند بے گوش و ہوش، چوں خموش گردی تو او ہم شد خاموش۔ پہاڑ کان بھی نہیں رکھتا اور ہوش بھی نہیں رکھتا۔ ہمارے پاس کان ہے اور ہوش ہے۔ کسی چیز کے سننے کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کان کا بھی اور ہوش کا بھی، تبھی بات آپ کے کان کے اندر جاتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ اتار سکتے ہیں۔ ایک تو کانوں کا ہونا، ایک آدمی ہوش تو ہے اس کو لیکن کان نہیں ہے، نہیں سن سکتا۔ ایک آدمی کے پاس کان ہے اور وہ بھی اچھے کان ہیں، سننے کے قابل کان ہیں، لیکن ہوش نہیں ہے، وہ بھی نہیں سن سکتا۔ ہوش میں رہنا ضروری ہے۔ تو پہاڑ جو آواز سنتا ہے وہ بغیر گوش کے اور بغیر ہوش کے ہے۔ گوش کان کو کہتے ہیں فارسی میں، وہ گوش بھی نہیں ہے اور ہوش بھی نہیں ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پکارتے ہیں تو وہ پکارتا ہے، مطلب آپ کی آواز پلٹ کر آتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر سے آواز آئے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، آپ پکاریں گے تو وہ پکارے گا، آپ خاموش بیٹھیں گے وہ بھی خاموش ہوگا۔ داد حق اہل سبارہ بس فراق، صد ہزاراں قصر و ایواں ہاں وہ باغ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کو بہت زیادہ فراغت دی تھی۔ فارغ البالی کہتے ہیں نا، ہر قسم کی سہولت، مال دولت، مویشی، پیسہ، عزت، جتنی نعمتیں انسان دنیا میں تصور کر سکتا ہے وہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سبا والوں کو دی تھی۔ لاکھوں قلعے انہوں نے بنائے تھے، ہزاروں محلات اور ہرے بھرے باغ، لہلہاتے کھیت، ہر چیز ان کو میسر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی انبار لگا دی تھی ان کے لیے۔ حق آن گزاردند آن بدرگاں، در وفا بودند کم در اسگاں۔ لیکن ان بدرگاں، بدمعاش، بدتینت، کم ظرف لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، وہ صرف عیش اور مستی میں زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تم کو اس لیے نہیں دی ہیں کہ تم آرام و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے مزے کرتے رہے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے رہو، اس لیے تو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں۔ لیکن ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کو مل رہا ہے وہ ہمارے مقدر کا، ہم نے کمایا ہے، کسی نے دیا نہیں، ہم نے خود کمایا ہے۔ ایسا احساس جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ بد نصیبی کی دلیل ہو جاتی ہے۔ در وفا بوندند کم تر اسگاں، یعنی وفا کے معاملے میں، لائلٹی کے معاملے میں وہ کتوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ کتے بھی جب کسی کی روٹی کھاتے ہیں تو اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اس کی رکھوالی کرتے ہیں، اس کے پیچھے دم ہلاتے ہیں، ان سے بھی بدتر ہو گئے۔ مر سگیرا رخ میں نانے زدر، چوں رسد بردر ہمی بندت کمر۔ کسی بھی کتے کو کسی بھی دروازے سے جب روٹی کا ایک لقمہ بھی مل جاتا ہے تو وہ اس در پر منڈلانے لگتا ہے، تو اس دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے وفاداری کتے کی۔ پاسبانو ہاری سے در می شود، گرچہ بروے جور و سختی می رود۔ چاہے اس کے اوپر جور و سختی کیوں نہ کی جائے، ظلم و زیادتی ہی کیوں نہ کی جائے کتے کے اوپر، اس کو مارا جائے، اس کو دھتکارا جائے، لیکن جب آپ نے اس کو روٹی کھلائی تو پھر وہی کتا آپ کے گھر کا محافظ اور نگہبان بن جاتا ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا، اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کھلایا گیا ہے۔
یہ میرے مالک کا، میرے مربی کا گھر ہے، اس کی نگہبانی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کو دھتکار کر بڑھا دیں گے بھی تو پھر پلٹ کر آتا ہے۔ ایسے ہونا چاہیے جب کسی کی خدمت لیں، جب کسی کا احسان اٹھائیں، جب کسی کی مہربانی سے اپنے آپ کو فیضیاب کریں تو ایسے ہو جانا ہوگا۔ ہم براں در باشدش باشو قرار، کفر دانت کرد غیر اختیار۔ اسی دروازے پر اس کی زندگی گزرنے لگتی ہے۔ کتا اب اسی دروازے کا وفادار بن جاتا ہے اور اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی وفاداری اختیار کرنا اس کے لیے باعث ذلت ہو جاتا ہے، اس کو کفر سمجھتا ہے۔ میں نے جس کا کھایا ہے اسی کی گاؤں گا، اور کے در پہ میں نہ جاؤں گا، جس کا کھایا اسی کی گاؤں گا۔ در سگی آیت غریب روز و شب، سگانش می کنند دم ادب۔ اگر کوئی اجنبی کتا، دوسرے کے گھر کا کتا اس کی گلی میں اس کے مالک کے گھر میں آ جاتا ہے تو فوری بھونکنے لگتا ہے، تو جہاں کا ہے وہیں جا، ادھر کیوں آیا ہے؟ اے کتے، تو جہاں کا کھاتا ہے وہیں جا، اس گھر میں تیرا کام نہیں ہے، یہ میرے مالک کا گھر ہے۔ اس گھر میں وہی رہیں گے جن کو میرا مالک کھلاتا ہے، اور میرے مالک کے کتوں سے مجھے کوئی ڈر نہیں۔ دوسرے مالک کے گھر کا کتا یہاں آئے گا تو ہم پکاریں گے، اور وہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ تو اپنے مالک کا وفادار بن کے رہ۔ کہ بیروں آجا کہ اول منزل است، حق آنے مت گروگانے دل است۔ وہیں جاؤ جہاں سے تم کو رزق ملا کرتا ہے، وہی تمہارا پہلا، وہی تمہارا آخری گھر ہے۔ جہاں سے تم کو سرپرستی حاصل ہوتی ہے، جہاں سے تم نے اکتساب فیض کیا ہے، جہاں سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے، وہیں سے اپنا ناطہ رکھو، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نعمتوں نے اس آدمی کو اپنا گروی کر لیا ہے۔ جو نعمتیں اس کو کھلائی گئی ہیں، جو فیض اس کو پہنچایا گیا ہے، جو ہدایت کی روشنی اس کو دکھائی گئی ہے، اسی روشنی، اسی نعمتوں کی وجہ سے وہ آدمی اس رہنما کا گروی ہو جاتا ہے۔ نی گزندش کے بیرو برجائے خیش، حق آنے مت فرو مگزار پیش۔ اور یہ کتے اس کتے کے اوپر دوڑنے لگتے ہیں، کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں کہ اپنے مالک کا وفادار رہ، ادھر کیوں آیا ہے، اپنے حق کو نظر انداز مت کر۔ از در دل وہل دل آب حیات، چند نوشیدی و واہ شد چشم ہاتھ۔ دل اور صاحب دل کے در سے تو نے آب حیات پیا ہے۔ یہ سوچ لے، جس در پہ تو گیا ہے وہ ایک صاحب دل کا در ہے، اور اس کے دل سے تو نے آب حیات پیا ہے، اور اس کے چشمے تیرے اوپر جاری ہوئے ہیں۔ اس کو بھول مت جا، تو پہلے کچھ نہیں تھا، تیرے اوپر محنت کر کے تجھے چمکایا گیا، اپنا وقت خرچ کی، اپنی محنت خرچ کی، خرچ کرنے والے نے تجھے چمکایا، اور تو بے وفائی کرتا ہے، دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ بس غذائے شکر و وجد و بے خودی، از در اہل دلاں بر جاں صدی۔ یہ صوفیاء کرام کی کچھ اصطلاحات کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ شکر، وجد اور بے خودی، یہ تین روحانی غذائیں کہلاتی ہیں۔ ایک ہے شکر۔ شکر اصل میں کہتے ہیں نشے کو، نشے کی کیفیت، مستی کی کیفیت۔ صوفیاء کے پاس جب ان کے احوال ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ بھی کبھی احوال ان کے اوپر آتا ہے، کبھی وہ شکر میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سہو میں ہوتے ہیں۔ شکر اور سہو ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ بیداری اور سمجھداری اور ہوشیاری کی جو حالت ہوتی ہے اس کو سہو کہتے ہیں، اور مستی کی جو حالت ہوتی ہے اس کو شکر کہتے ہیں۔ اسی طرح وجد ہے۔ وجد کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا۔ تو باطنی طور پر انسان جب کوئی چیز پا لیتا ہے تو اپنے میں سے بے خود ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو وجد کہتے ہیں۔ جب کچھ پاتا نہیں ہے تو وہ وجد بھی اس کے اوپر طاری ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ جو منزلیں ہیں، شکر، وجد اور بے خودی والی، یہ ساری کی ساری غذائیں ہیں جو اس نے تجھے کھلائی ہیں، اور دل والوں نے اپنے دروازے سے یہ تیرے دل کے اندر منتقل کی ہیں۔
باز این در راہ رہا کر دی ز حرص گرد ہر دکاں ہمی گردی ز حرص. پھر تو نے لالچ کا مظاہرہ کر کے اس کے دروازے کو چھوڑ دیا، اسی سے سب کچھ لیا، اسی کی رہنمائی حاصل کی، اسی کا فیض کھایا، سب کچھ کیا، لیکن لالچ پیدا ہوا تو اسی کے دروازے کو چھوڑ دیا. اور اس طرح کا آدمی ہر دکان کے چکر لگانے والا ہوتا ہے. بعض ایسے کتے بھی ہوتے ہیں جو بے وفا ہوتے ہیں، ان کو اپنے مالک کے پاس کچھ نہیں ملتا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. کبھی اس دکان کو چلے گئے، کبھی اس دکان کو چلے گئے، یہاں کچھ ہڈی ملی کھا لیے، وہاں کچھ گوشت ملا کھا لیے. کبھی کنڈی کے اطراف منڈلاتے ہوئے نظر آئے کچرے کے پاس، کیونکہ ان کا مالک نہیں ہے، وہ در در کے. تو در والے لوگ در در کے نہیں ہونا. بردرے آم ایمان چرب دیگ می دوی بہرے سرید مردہ ریگ. مردہ ریگ، مردہ ریگ کہتے ہوئے آپ مخاطب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، اے کم ظرف انسان، لالچی، چھوٹی ذہنیت رکھنے والے، تو دولت مندوں کے دروازے پر جاتا ہے، چکنی دیگ والے دولت مندوں کے دروازے پر جاتا ہے. وہاں پر جو سرید ملتا ہے، ایک خاص قسم کی ڈش ہوتی ہے جو چکنائی سے بھری ہوتی ہے، سرید کہتے ہیں اس کو، سرید سا سے. جب وہ نظر آتا ہے تجھ کو سرید پک رہا ہے، فوری اس کی طرف چلا جاتا ہے. یہ بھی بے وفائی ہے. چرب شاہ جاں داں کہ جاں فربا شوت کار نومید آں جا بہ شوت. یاد رکھ، جس کو تو چکنی غذا سمجھ کر وہاں گیا ہے وہ اصل میں چکنی غذا ہے ہی نہیں، وہ تو تیرے جسم میں چربی پیدا کرنے والی غذا ہے. اصل جو چکنی غذا ہے وہ تو روح کو چکنا کرے، وہ اصلی غذا ہے، اور اسی سے روح موٹی ہوتی ہے. اگر تجھے موٹی کرنے کا شوق ہے تو روح کو کر، جسم کو مت کر. دنیا والوں کے پاس جائیں گے تو ان کے کر و فر، ان کی شان و تمکنت کو دیکھنے کے بعد تمہارے اوپر ناامیدی اور مایوسی چھا جائے گی. اور اہل دل کے پاس جائیں گے تو تمہاری جو ناامیدی اور مایوسی پہلے سے ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. سومیے عیساست خانے اہل دل، ہاں وہاں اے مبتلا ای در محل. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سومیہ، خانخواہ، گرجا، جو بھی آپ بولیں، وہ دل والوں کا دسترخوان ہے. اب چونکہ یہ قوم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے، بے وفائی کی ہے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ کی قوم اہل سبا، عیسیٰ کا دفتر، عیسیٰ کی خانخواہ، عیسیٰ کا آفس، عیسیٰ کی بارگاہ، عیسیٰ کی درگاہ، جو بھی آپ کہیں، وہ تمہارے لیے دسترخوان ہے، مگر اہل دل کا دسترخوان ہے. خبردار، ہاں خبردار، خبردار، اے مبتلا، اے بیمار دل انسان، ای در محل، یہ در کبھی مت چھوڑ. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر کیا کیا مہربانیاں کی، کیا کیا ان کے اوپر احسانات کیے، کتنی مصیبتوں سے ان کو نکالا، اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ذکر کر کے یاد دلاتے ہیں کہ اتنا سب کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اور پھر تم انہی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہو. جمع گشتندے زہر اطراف خلق، از زریر و لنگ و شل و اہل دلق. مخلوق ہر جانب سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی تھی، اندھے، لنگڑے، لولے، اپاہج، گدڑی والے، ہر قسم کے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خانقاہ میں آیا کرتے تھے اپنے اپنے مسئلے لے کر، ان مسائل کے حل کے لیے. بردرے آں سوم آئے عیسیٰ صباح، تاب دم شاں و رحانت از جناح. صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گرجا گھر کو کھول کر بیٹھ جاتے مخلوق کا انتظار کرتے ہوئے، تاکہ ان کو تکالیف سے نجات دلائیں. ان کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اپنی خانقاہ میں بیٹھتے تھے تاکہ لوگ آئیں اور ان سے اکتساب فیض کریں. جناح کہتے ہیں تکلیف. قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لا جناح علیہ،
ان یطوف بہما، کوئی تکلیف، کوئی حرج، کوئی پریشانی نہیں ہے ایسا کرنے میں، وہ سینس میں۔ یہاں پر جناح کہتے ہیں تکلیف، پرابلم، مصیبت، حرج۔ اونچ گشتے فارغز اوراد خیش، چاشت گہ بیرون شدے خوب کیش۔ جب وہ اپنے اوراد سے، اپنے معمولات سے، اپنی مصروفیات سے فارغ ہوتے تو چاشت کے وقت پہ باہر نکل کے آتے تھے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ جوخ جوخ مبتلا دیدے نظار، شست بردر در امید و انتظار۔ اور دیکھتے کہ کمزور بیمار لوگ جوخ در جوخ، ہزاروں کی تعداد میں، گروپس کی شکل میں آ رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہیں، امید میں بیٹھے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے تو ان کے مسائل کا حل ہوگا۔ وہ مسیحا ہے نا، دکھ درد کے مسیحا، ان کے دکھ درد کو دور کریں گے۔ پس دعا کر دے و گفتے از خدا، حاجت و مقصود جملہ شد روا۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے، دعا کرتے، اللہ تعالیٰ کی جانب عرض کرتے، کر کے تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کروا دیتے، سب کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ گفت اے اصحاب آفت از خدا، حاجتیں ای جملہ گاں تاں شد روا۔ فرماتے کہ اے مصیبت زدہ لوگو، اے پریشان حال لوگو، میں نے خدا کی بارگاہ میں تمہارا مدعا رکھا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو منظوری دے دی ہے اور تم سب کی حاجتیں پوری ہو گئی، ہر کسی کی حاجت پوری فرما۔ اتنا اپنی قوم پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احسان کیا۔ ہی رواں گردید بے رنج و عنا، سوئے غفاری و اکرام خدا۔ کوئی مشقت نہیں، کوئی رنج نہیں۔ جب آتے یہاں پر تو مشقت اور رنج سے بھرپور آتے، لیکن جاتے تو بغیر رنج کے، بغیر مشقت کے روانہ ہو جاتے۔ ہینگ لگتی نہ پھٹکری، مگر مسئلے حل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کی خطا بخشی کی شان اپنے عروج پر ہوتی، خطائیں بھی معاف ہوتی، پریشانیاں بھی دور ہوتے، عزت افزائی حاصل ہوتی۔ جملہ گاں چوں اشترانے بست پائے، کہ کشائی زانوے ایشاں برائے۔ سب ایسے اونٹوں کی طرح کا معاملہ ان کا ہوتا، جب آتے تو ایسے اونٹ ہوتے جن کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، رسیاں بندھے ہوئے ہیں، لیکن جب جاتے تو رسیاں کھلے ہوئے اونٹوں کی طرح جاتے۔ جملہ صحت یافتن دو شد رواں، از دم جاں بخش عیسیٰ در زماں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان بخش دم، جان کو بخشنے والے پھونک، دم کرنے سے سب صحت مند ہو گئے اور سب بیماریوں سے نجات پا کر روانہ ہو گئے۔ ایسا دم کرتے تھے۔ دم عیسیٰ مشہور ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا مشہور ہے۔ کیسے سے کیسے بیمار ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے، اس نیک بزرگ کے دم کرنے کی وجہ سے سب کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بے توقف جملہ شاداں در اماں، از دعائے او شدندے پادواں۔ سب اطمینان سے خوشی خوشی، بغیر کوئی شکایت کیے، اپنے اپنے گھروں کو اطمینان کے ساتھ روانہ ہو جاتے۔ جملہ بے درد و علم بے رنج و غم، تندرست و شادمان و محترم۔ بغیر درد کے، بغیر تکلیف کے، بغیر رنج و غم کے، تندرست، خوشحال، قابل عزت بن کر جاتے۔ کتنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کے اوپر اپنے احسانات کی بارش کی۔ سوئے خانہ خیش گشتن دے رواں، از دم میمون آں صاحب قراں۔ یہ لوگ اس صاحب قران کے مبارک دم کرنے سے، صاحب قران کہتے ہیں نصیب والا بچے کو کہتے ہیں اصل میں، جو بہت نصیب والا ہوتا ہے، جس کی قسمت بہت اچھے ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کہتے ہیں اس نصیب والے کے دم کرنے کی وجہ سے وہ اپنے اپنے گھروں کو خوشی خوشی روانہ ہو جاتے تھے۔ آج مودی تو بسے اوقات خیش، یافتی صحت عظیم شاہان کیش۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو کسی عیسیٰ صفت اللہ کے بندے سے
تیرا سابقہ پڑا ہے تو یاد رکھ تو نے بھی اپنی بہت ساری مصیبتوں میں اس کو آزمایا ہے، تو بھی اس کے دم کرنے کی وجہ سے صحت یاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ چند لنگی تو رہوار شد، چند جانت بے غم و آزار شد۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تیرا لنگڑا پن دور ہوا اور تو چلتا ہوا گیا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تو غم کا شکار تھا، بے غم ہو کے گیا، کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تو درد کے ساتھ آیا اور بے درد ہو کے گیا۔ بھولتا کیوں ہے اے مغفل رشتہ برپائے بند، تاز خود ہم گم نہ کر دی اے لوند۔ اے بے وقوف انسان، پہلے تو تجھے ایسے رہنما کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر تجھے لگتا ہے کہ زندگی میں کبھی غلطی سے تو چھوڑ دے گا اپنی نادانی کی وجہ سے، تو یاد رکھ تجھے چاہیے کہ اپنے پاؤں میں رسی باندھ لے تاکہ تو کبھی زندگی میں سیلف ڈیسیشن والے راستے پہ آ کر یہ در چھوڑ نہ دے اور اپنے آپ سے ہی گم نہ ہو جائے۔ انسان ہے، کبھی اس سے کچھ کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، بھٹک کر چلا جاتا ہے کبھی، تو اس سے بچنے کی آپ تدبیر بتا رہے ہیں کہ اب تو مضبوط ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی تو کچھ وقت کے لیے بھٹک جائے، تو لہٰذا جب تو مضبوط ہے اسی وقت اپنے پاؤں میں رسی ڈال لے تاکہ وہ وقت بھی تو بھٹک کر نہ جا سکے۔ نا سپاسیو فراموشیتو، یاد ناورد اصل نوشیتو۔ تیری ناشکری، تو نے جس سے خدمت لی، تو نے جس کا احسان لیا، تو نے جس کا فیض حاصل کیا، تو نے اس کو تسلیم نہیں کیا نا، ناشکری کے لیے راستہ اختیار کیا، تو یہ دراصل احسان فراموشی ہے۔ فراموشیتو، یہ تیری احسان فراموشی ہے، یہ تیری ناشکری اور تیری احسان فراموشی نے تجھے بھلا دیا کہ تو نے کبھی علم و حکمت کا شہد پیا تھا، بھلا دیا اس کو۔ علم و حکمت کا جو فیضان ہوتا نا، جو تجھے پلاتا ہے، تو ایک وقت کے بعد اپنی ناشکری کی وجہ سے بھول جاتا ہے۔ لاجرم راہ بڑھتو بست شد، چوں دل اہل دلستو خست شد۔ اب کیا ہوتا اگر تو نے تھوڑی ناشکری کی، احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا اور اس کو چھوڑ کر چلا گیا، تو پھر تیرے لیے وہ دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ جو جاتا ہے اس کو جانے دو، اس کا اختیار ہے، لیکن پھر وہ واپس نہیں آ سکتا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے اہل دل کا، کسی کو روکتے نہیں ہے جانے سے، جاتے ہیں جاؤ، مرتبے میں کچھ نہ ہوگا ساقی خمار کم، اس کے مے خانے سے گر ہو جائے ایک مے خار کم، کیا فرق پڑتا ہے؟ مے خانے میں سے اگر ایک مے خار کم ہو جائے تو ساقی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کا ایک اصول ہوتا ہے، جانا ہے تو جاؤ لیکن پھر واپس نہیں آنا، کیونکہ یہ وفاداری کے خلاف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دروازہ بند ہو گیا۔ چوں دل اہل دلستو خستہ شد، یہ اس لیے ہوا کہ تیری اس احسان فراموشی اور ناشکری والے رویے کی وجہ سے اس دل والے کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا میں نے اس کے پیچھے اتنی محنت کی اور وہ اس طرح کی ناشکری کر رہا ہے اور بے وفائی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسی لیے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور لوگ تو چاہتے ہیں، جو اس راہ میں ترقی نہیں کرتے، وہ ترقی کرنے والوں کو دیکھ کر جل بھن اٹھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں، چلے جائیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں، لیکن آپ کو ان کی باتوں کو نظر انداز کرنا ہوگا، کیونکہ انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ڈونٹ بیس یور ڈیسیشنز آن دا ایڈوائز آف دوز who won't have to deal with the results۔ آپ ان کی بات نہیں سننا۔ زود شاں دریاب و استغفار کن، ہم چو ابرے گری ہائے زار کن۔ اگر غلطی سے، بھول سے آپ نے کوئی بے وفائی کا راستہ اختیار کر لیا، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہی احساس ہو جائے فوری ان کے پاس پہنچو اور توبہ کرو۔
अब्र की तरह आजिजी का रोना रो, वो रोना रोने वालों को माफ कर ही देते हैं। दरवाजा जरूर बंद कर देंगे, लेकिन जब कोई दरवाजे पे आकर रोता है तो खोल भी देते हैं। दा गुलिस्तां शाह सुए तो बिशगफत में वहाए पुख्ता बर खुद वाकफत, ताकि उनका बाग तेरी जानिब खुल जाए, पके हुए मेवे तेरे लिए खुद फट जाएं। हम बरां दर गर्दो कम असग मबाश बा सगे कफ अर्शुदस्ती खाजा ताश। और तुझे चाहिए कि चाहे दरवाजा बंद हो जाए, तुझे चक्कर तो उसी दर के काटने हैं। ऐसा नहीं है कि दरवाजा बंद हो गया आप चले गए दूसरे दर पर, नहीं, आपको उसी दर के चक्कर काटने हैं। कुत्ते से कम मत बनो, कम असग मबाश, कुत्ते से बदतर मत बनो। दरवाजा बंद भी कर लिया मालिक तो कुत्ता फिर भी दरवाजे के पास ही बैठ जाता है। बा सगे कफ अर शुदस्ती खाजा ताश, अगरचे कि तुम असहाबे कहफ के कुत्ते के साथी भी बन जाओ, तब भी तुम्हें अपने मालिक से ही मरबूत रहना है। चूं सगा हम मर सगा रा नासेहंद के दिलंदर खाने अव्वल बेबंद। कुत्ते ही कुत्तों को नसीहत करने वाले हैं, और यही कुत्ते नसीहत करते हैं। जैसे कोई दूसरे मालिक का कुत्ता यहां आ जाता है तो ये कुत्ते जो भौंकते हैं यही तो कहते हैं कि जा अपने मालिक के पास जा, इधर क्यों आया है, अपने मालिक से दिल लगा, जहां से तुझे मिलता है वहीं खा, जहां से तुझे फैज मिल रहा है वहीं पर नजर रख। आदरे अव्वल के खुर्दी उस्तखां सख्त गिरो हक गुजारी राममा, वो दरवाजा जिस पर तूने हड्डी खाई है, वो दरवाजा जहां तूने हड्डी खाई है वही तेरा असली घर है, पहला घर है। उसको पकड़ ले, मजबूती के साथ थाम ले, और हक गुजारी राममा, हक गुजारी से रुकना नहीं चाहिए। भले ही आरजी तौर पर प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन हक गुजारी से रुकना नहीं चाहिए, मजबूती के साथ रिश्ता थामना चाहिए। नीगजंदश कस अदब आजार अवध वज मकामे अव्वली मुफलिस शवद। कुत्ते नए कुत्तों को, जो दूसरे मालिक के कुत्ते होते हैं, उसको काटते हैं, उसके ऊपर झपटते हैं, और इसीलिए झपटते हैं कि वो अपने मालिक के पास चला जाए और कामयाब हो जाए। यहां उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो दूसरों का कुत्ता है। नी गजंदश कै सगे तागी बरो बावली नेमतत बागी मशो। उसको काटते हैं इसीलिए, उसके ऊपर झपटते हैं इसीलिए, ये कहते हैं कि ऐ सरकश कुत्ते, जा अपने मोहसिन से, अपने एहसान करने वाले से बगावत मत कर। बरहमा दरहम चु हल्का बस्तबाश पाजबानो चाबुको बरजस्तबाश। अपने मालिक, अपने मुरब्बी, अपने हादी, अपने रहबर जो तेरी रहनुमाई कर रहा है, उसी के दर पर हल्के की तरह बंद के रहे। जैसा कुत्ता मुहाफिज बन जाता है अपने मालिक के घर का, वैसा ही तुझे अपने मालिक के घर का मुहाफिज बन जाना चाहिए, चुस्त होना चाहिए, उसकी तरफ अट्रैक्शन तुझे होना चाहिए। सूरत नग़्ज़े वफ़ाए मामबाश बेवफाई रामकुन बेहुदफाश। अपने आप को बेवफाई की मूरत मत बना, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुझे बेवफाई का जिक्र जब निकले तो तुझे याद करें लोग, अरे क्या बेवफा इंसान था, उसने अपने ही रहबर के साथ, जिसने उसकी रहबरी की, उसी के साथ दगा किया, धोखेबाजी की। अपनी बेवफाई को लोगों के सामने जाहिर मत कर, तेरी ही बदनामी होगी। मर सगारा चू वफा आमद शियार रो सगारा नंगो बदनामी म्यार। वफादारी कुत्तों की आदत है, उन लोगों का शियार है, तो तू बेवफाई करते हुए कुत्तों को भी बदनाम मत कर। बेचारे अपने मालिक के वफादार होते हैं और तू बेवफाई करके कुत्तों की बदनामी क्यों कर रहा है। बेवफाई चू सगारा आर बूथ बेवफाई चू रवादारी नमूद।
بے وفائی کرنا کتوں کے لیے ذلت ہے، بے وفائی کرنے کو کتے اپنے لیے بے عزتی تصور کرتے ہیں، اور تو نے بے وفائی کو جائز کیوں رکھا ہے؟ کتے بھی جس چیز کو اپنے لیے ذلت اور بے عزتی تصور کرتے ہیں وہ چیز تو اپنے اندر رکھا ہے۔ حق تعالی فخر آورد از وفا، گفت من اوفا بعہد غیرنا۔ اللہ تعالی بھی وفاداری پر فخر کرتا ہوا قرآن مجید میں آیت نازل کرتا ہے، فرماتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا، وفا کرنے والا کون ہے؟ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، سورہ التوبہ آیت نمبر 111۔ بے وفائی داں وفا بارد حق، بر حقوق حق ندارت کا سبق۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وفاداری ہر کسی کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ جو اللہ کے وفادار ہیں ان کے ساتھ وفاداری کرو، اور جو اللہ کے بے وفا ہیں ان کے ساتھ بے وفائی ہی اچھی ہے، کیونکہ اللہ کے حقوق پر کوئی اور ترجیح نہیں رکھتا۔ جو اللہ کے بے وفا ہیں ان کے ساتھ وفاداری کرنا اللہ کے ساتھ بے وفائی کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے بے وفاؤں کے ساتھ بے وفائی ہی کرنا چاہیے، جیسے کہ حضور پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، التکبر مع المتکبرین صدقہ۔ ایک جگہ حدیث شریف میں تو آیا ہے کہ تکبر کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تکبر کرنے والا جنت میں جاتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ تکبر کرنے والے کو میں مسل کے رکھ دیتا ہوں، اس قدر سخت گناہ ہے تکبر۔ لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کے ساتھ تکبر کرنا ہی نیکی ہے۔ نور راہ نور شو با نار نار، جائے گل گل باش و جائے خار خار۔ نور کے لیے نور بنو، آگ کے لیے آگ بنو۔ پھول کے مقام پر پھول بن جاؤ، کانٹے کی جگہ کانٹے بن جاؤ۔ اب آپ کا جو مفہوم ہے یہاں پر واضح ہو گیا، بدزنی اور حسن زن کے حوالے سے۔ جو حسن زن والے ہیں ان کے ساتھ حسن زن رکھو، اچھا گمان رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اور بدگمان قسم کے لوگوں کے ساتھ بدگمانی ہی رکھو۔ اب اس کے بعد آپ جیسے بتائے ہیں کہ سب سے پہلا حق اللہ کا، اس کے بعد سب ہے نا، پھر آپ بتا رہے ہیں کہ کس کس کا اور کیا 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 حق ہے، اس کا حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے ہم کو حق ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنبی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شبی، بشنو از گوش دل مثنبی معنوی، در